موضوع الدرس فی احوال السعداء سورۃ الکہف تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به وعملوا بما أمروهم به من الاعمال الصالحة فلهم جنات عدن والعدن والإقامة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ پاک نے اشقیاء کا، کفار کا، ان کا احوال بیان کیا تھا کہ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سعداء اور نیک لوگوں کا حال بیان فرماتے ہیں، کیونکہ یہ سنت اللہ ہے اللہ کے قرآن میں کہ اگر کفار کا حال آئے گا تو بعد بے مومنوں کا ذکر بھی آئے گا، کیونکہ الاشیاء تتباین بالازداد، دونوں ضدیں جب سامنے آ جائیں، تصویر کے دونوں رخ سامنے آ جائیں تو پھر بات سمجھ آتی ہے۔ اب اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، جنہوں نے انبیاء کی تصدیق کی اور جو انبیاء لائے اس پر ایمان لائے، وعملوا بما امرهم به من الاعمال الصالحہ، اور انبیاء نے جن اعمال کا حکم دیا ان پہ تعمیل کی اور عمل کیا تو ان کو جزا کیا ملے گی؟ فلہم جنات عدن، ان کے لیے جنات باغ ہوں گے رہنے کے لیے۔ عدن کہتے ہیں اقامہ، ٹھہرنے کی جگہ۔ تجری من تحتہم الانہار اے من تحت غرفہم ومنازلہم، ان کے گھروں کے نیچے، محلات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ قال فرعون وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ تو اس میں یاد رکھیں کہ مفسرین کرام نے ان آیات کے دو ترجمے کیے ہیں کہ تجری من تحتہم الانہار کا کیا معنی ہے کہ ان کے نیچے نہر، ان کا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے بادشاہ لوگ محلات کے آگے نہریں بنا لیتے ہیں اور اپنے محلات کی سیڑھیاں بھی اترتی ہیں، ان میں آگے بیٹھ گئے تو گویا کہ پانی ان میں لٹکا لیا، تو گویا یہ بھی محلات کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، حقیقتاً ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ اس مجازی معنی لینے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو نہروں کو الٹا چلا دیں، نہروں کو اوپر لے جائیں، نیچے لے جائیں، جہاں لے جائیں۔
اور فرعون نے بھی یہی فخر کیا تھا نا کہ ہادہ الانہار تجری، دیکھو میرے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب وقال فی المکان الآخر لؤلؤا ولباسهم فیہا حریر۔ یحلون فیہا، ان کو وہاں زیور پہنائے جائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ پہلے بھی بادشاہ جو گزرے ہیں نا وہ باقاعدہ زیور پہنتے تھے، سر پہ تاج رکھتے تھے، ہاتھوں میں کنگن پہنتے تھے، گلے کے اندر مال لٹکاتے تھے، تو یہ بادشاہوں کا ایک لباس تھا۔ تو اللہ کی آمد میں مومنوں کو وہی لباس عطا فرمائیں گے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ دنیا کے اندر تو مردوں کے لیے سونا یا زیور پہننا جائز نہیں ہے، لیکن قیامت کے احکام الگ ہوں گے، وہاں سب اللہ ان کے لیے حلال کر دیں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، کے سونے کے کنگن، اور ایک روایات میں آتا ہے کہ موتیوں کے، تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ 3 آیتیں ہیں، سونے کے کنگن، چاندی کے کنگن، موتیوں والے کنگن، تو معنی تینوں ہوں گے۔ اب کیا معنی، یعنی ایک ہاتھ میں وہ تینوں ڈالے ہوئے ہوں گے، جیسے آج کل بھی دیکھیں نا عورتیں ایک ایک ہاتھ میں 3 قسم کے کنگن ڈالے ہوتی ہیں۔ تو اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ کسی کو تو ملیں گے سونے والے، کسی کو چاندی والے، کسی کو موتیوں والے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کو سب کو ملیں گے، لیکن کبھی انہوں نے یہ پہن لیا، کبھی یہ پہن لیا، کبھی یہ پہن لیا۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس جو ہے وہ ریشم سے ہوگا، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ نے ریشم مردوں پر حرام کر دی ہے۔ حضور پاک نے 2 چیزیں ہاتھ میں نہیں، قطعۃ من ذہب، سونے کا ٹکڑا، اور ایک ٹکڑا ریشم کا، اور فرمایا ھذان حرامان علی ذکور امتی، میری امت کے مردوں پر یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، سونا پہننا بھی حرام ہے اور ریشم پہننا بھی حرام۔ ریشم سے مراد ہوتا ہے خالص ریشم، یہ آج کل جہاں بکتے ہیں، یہ حتیٰ کہ 2 گھوڑا بوز کی ہے، یہ ریشم نہیں ہے۔ ریشم وہ ہوتا ہے جو کیڑے سے پیدا ہوتا ہے، وہ تو آپ کو 400 ریال میٹر میں بھی، گز میں بھی نہیں ملے گا۔ یہ تو 15 ریال گز کی چیز ہے، یہ کہاں سے ریشم ہو گیا؟ یہ تو ایک نوع من السلک ہے، یعنی ایک کیمیکل سے بنائی ہوئی چیز ہے، یہ حقیقی ریشم نہیں ہے۔ تو حقیقی ریشم پہننا جو ہے وہ مردوں کے لیے حرام ہے، اور سونا پہننا جو ہے وہ بھی حرام ہے، الا بعذر، ہاں اگر کسی کا دانت ٹوٹ گیا ہے یا دانت پہ خول چڑھایا ہے سونے کا، وہ جائز ہے، کیونکہ اگر اور دانت ڈالی جائے تو اس سے بدبو ہو جاتی ہے، اور سونے سے بدبو نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے عذر کے اعتبار سے کسی نے دانت جڑا لیا، کسی نے دانت میں بھرائی کرا لی، وہ سب چیزیں جائز ہیں، وہ منع نہیں ہے۔ وَالنُّورُ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَالسَّلْوَ وَقَالَ يَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ۔ یاد رکھیں کہ ریشم جو ہے نا وہ بھی 2، ایک ہوتا ہے باریک کپڑا، ایک ہوتا ہے بھاری کپڑا، تو قیامت میں اللہ ان کو دونوں عطا فرمائیں گے، اور وہ سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے۔ يَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ فالسندس لباس رفاع رقاق كالقمصان واجرا وجرها واما الاستبرق فغليظ الديباج وهي بريء۔ اب فصل کہتے ہیں سندس تو کہتے ہیں اس لباس کو بڑا قیمتی، جیسے قمیصیں بنتی ہیں یعنی باریک، اور استبرق کہتے ہیں جو موٹا دیباج، جیسے رضائیاں اور چادریں اور بستر کے استر بنتے ہیں۔ متکئین فیہا علی الارائک الاتقاء قبل الاستجاء وکیلا تربو فی الجلوس اشبہ بالمراد ہا ہونا، وہ اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے پلتھیاں مار کے یا ٹیک لگا کے۔ ومن الحدیث الصحیح انا فلا آکل متکئا، حضور پاک نے فرمایا کہ میں کبھی ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا، اس لیے آپ کبھی کرسی پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے، کبھی ٹیک لگا کے نہیں کھاتے تھے، کیونکہ کھانا اللہ کی نعمت ہے تو عاجزی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا چاہیے، کیونکہ اللہ جو دینے پہ قادر ہے وہ ہمیں محروم کرنے پہ بھی قادر ہے۔ کتنے لوگ ہیں یعنی جو عرب پتی لیکن کھانا نہیں کھا سکتے، نصیب ہی نہیں، اللہ پاک نے ان کو کھانا نصیب ہی نہیں کیا۔ اس وقت دنیا میں فورڈ جو ہے نا، دنیا میں تقریباً کوئی 4تھے نمبر کا امیر ہے، وہ اس کی زبان کا اللہ نے ذائقہ چھین لیا ہے،
اس کو پتہ نہیں لگتا ہے میٹھا ہے پھیکا ہے کیا ہے، یعنی کھانا کھلاؤ یا گھاس کھلاؤ برابر ہے اس کو پتہ ہی نہیں، ذائقہ ہی نہیں آتا۔ جب ذائقہ نہ ہو تو کھانے کا کیا مزہ آئے گا؟ صرف زبان ہے، سب کچھ ہے، لیکن ذائقہ اٹھا لیا اللہ نے۔ اب فرماتے ہیں الارائک ولا، یہ ہماری کہتے ہیں سریر تحت الحجلۃ، الحجلۃ کو یعرف الناس زبان ھذا بالشبش خانہ، یہ عریقہ کہتے ہیں جیسے کہ دلہن کے لیے شادی کی رات، سہاگ کی رات، اس کی چارپائی کے ارد گرد باقاعدہ جیسے ہم مچھردانیاں تانتے ہیں ایسے اس کا گھر بناتے ہیں، اوپر پھول ڈالتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے بھی ایسے انتظامات ہوں گے جنت کے اندر۔ قال عبد الرزاق الراہی الحجال اسر فی الحجال قال نعم الثواب وحسنت مرتفقا، اے انعمت الجنت ثواب اللہ علیہم، کتنا میں نے ان کو نعمت عطا فرمائی جنت کی ان کے اعمال پر، اور کتنا بہتر جگہ عطا فرمائی رہنے کے، حسن منزل ومکین مقاما، کما قال فی النار بئس الشراب وساءت مرتفقا، کافروں کے لیے برا شراب اور برا ٹھکانہ۔ ہاکذا قابل بینہما بسرک انہا ساءت مستقرا ومقاما، ثم ذکر صفات لمن وقع اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا یلقون فیہا تحیۃ وسلام خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، واضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بینہما زرعا کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا وجعلنا خلالهما نہرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته ظالما لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے تاکہ مثال کے ساتھ بات جو ہے وہ جلدی سمجھ آ جائے۔ یقول تعالیٰ بعض ذکرین المشرکین مستکبرین وجعلت الضعفاء والمساکین المسلمین وافتقروا علیہم باموالہم واصحابہم۔ اب اللہ نے پہلے ذکر فرمایا تھا کہ مشرک جو ہیں وہ تکبر کرتے ہیں کہ غریبوں کے ساتھ ہم بیٹھیں، ہم بلال اور صہیب کے ساتھ بیٹھیں جن کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی، وَضَرَبَ لَهُمْ وَلَهُمْ مثلاً برجلین، دو آدمی تھے اللہ نے جعلنا احدہما جنتین، تو ایک آدمی کو اللہ نے باغات دیے تھے انگوروں کے، اس میں بڑی کھجوروں کے بھی درخت تھے، المحدق فی جنباتہا بخلالہا، اور اس کے طرف جو ہے کھیتی باڑی بھی تھی اور باغ بھی تھے، وَكُلٌّ مِّنْ الْأَشْجَارِ وَالزُّرُوعِ مُثْمِرٌ مُقْبِلٌ فِي غَایَةِ الْجَوْدَةِ، اور ہر درخت جو ہے وہ پھل دینے والا تھا۔ وَلِهَذَا قَالَ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، یعنی اخرج ثمرها وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، أي وَلَمْ تَنْقُصْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهَا نَهَرًا أي أنهار فَفَرَّقْنَا فِيهَا وَيَوْمَ، اس کے باغ کے درمیان میں بھی نالے چلتے تھے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے پاس مال تھا، یعنی پھلوں کا باغ۔ الْقِرَاءَةُ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَيَكُونُ جَمْعُ ثَمَرٍ خَشْبَةٍ وَخُشُبٍ، وَقَرَأَ آخَرُ الثَّمَرِ بِفَتْحِ الثَّاءِ وَالْمِيمِ ثَمَرٌ، فَقَالَ أَيْ صَاحِبُ هَاتَيْنِ الْجَنَّتَيْنِ صَاحِبُ يُحَاوِرُ إِيجَادَ يُخَاصِمُ يُفْتَرِّ بِطَرَفٍ، یہ دونوں جو تھے نا باغ والے، ایک ان میں بڑا اکڑتا تھا، تکبر کرتا تھا، جھگڑا کرتا تھا، اور کہتا یار تم سے میرا مال بھی زیادہ، باغ بھی زیادہ، نوکر چاکر بھی زیادہ، انا اکثر من کا مال واعز نفرا ای اکثر خادم وحشما وولدا۔ قال قطعت تلك والله منیت الفاضل کثرت المال وعزت النفر۔ حضرت قطعہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کافروں کی تمنا یہی ہوتی ہے مال ہو اور دولت ہو اور نوکر چاکر ہو۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه بكفره وتمرده وتكبره وجبره وانكاره للمعاد، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا
اس حالت میں کہ کفر کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، بڑائی کے ساتھ، اور کہنے لگا کہ یہ میرے باغ، میری نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ قال معاذ بذاته ابدا فذلك اقترار من ما فيها من الزروع والثمار والاشجار والانہار المتردد في جوانبها وارجائها، جب اس نے دیکھا کہ اتنے پھل ہیں، درخت ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، کہنے لگا یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ظن انها لا تفنى ولا تفرغ، کبھی ہلاک نہیں ہوں گے۔ وذلك قلت عقلی، حالانکہ اس کی عقل کی کمی تھی، اور ضعف بے یقینی باللہ، اللہ پر یقین نہیں تھا، فاعجاب الحیات دنیا وزین تھا، اور اس کو دنیا کی زینت پہ بڑا فخر تھا، وکفری بالآخرہ، اور لہذا قال وظن الساعۃ قائمۃ، کہ مجھے تو خیال ہی نہیں ہے کبھی قیامت ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اے وَلَئِن كَانَ مَعَ الْجَمْرَةِ إِلَى اللَّهِ، اگر لوٹنا بھی پڑا نا تو وہاں بھی اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ اچھا دیں گے۔ يَكُونَ لِي هُنَاكَ أَحَدٌ مِّنْ هَٰذَا عِندَ رَبِّي وَلَوْلَا كَرَامَتِي عَلَيْهِ مَا آتَانِي هَٰذَا، اگر مجھے پر اللہ راضی نہ ہوتے تو مجھے یہاں کیوں دیتے، جب یہاں دیا ہے تو وہاں بھی دیں گے۔ كما قال في الآية وَمَرْجِعْتُ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ الْحُسْنَىٰ قَالَ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، أي بالدار تعالي على الله عز وجل، وكان سبب نزولها في العاصم بن وائل كما سيأتي بها في موضعه إن شاء الله تعالى بالثقة عليه التقلان۔ اس کو اس پہ فخر تھا اور قیامت کا منکر بھی تھا، اور ساتھ یہ بھی تھا کہ اگر قیامت ہو گئی نا وہاں بھی مجھے ملیں گے۔ اللہ اللہ اللہ